اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج 17 ربیع الاول ہے اور ولادت صادقین علیہم السلام ہے۔ جناب رسول خدا اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو اس مناسبت سے میں احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ صاحب کتاب جو ہے وہ دعاؤں کے عقیدہ دعا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پہنچے ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں تک۔ فرماتے ہیں کہ یہ صحیفہ سجادیہ جو ہے، یعنی جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائیں، ان کا ایک رجسٹر جو ہے وہ مرتب ہوا، ان دعاؤں کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا کہ جسے جو ہے پھر صحیفہ سجادیہ کہا جانے لگا، یا اس کا دوسرا نام ہے زبور آل محمد علیہ السلام۔ فرماتے ہوا کیوں جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اتنی دعاؤں کی تعلیم دی ہے کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ یہ اسلوب دعا والا، یعنی دعا کی صورت میں عقیدہ توحید مولا نے سمجھایا، دعا کی صورت میں جو ہے وہ اصول دین کی تعلیم دی، دعا کی صورت میں فروعات دین کی تعلیم دی، دعا کی صورت میں عمدہ اخلاق کی تعلیم دی، دعا کی صورت میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تعلیم دی، دعا کی صورت میں حقوق والدین کو سمجھایا، دعا کی صورت میں جب جو قرض دار ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ لوگوں پر کیا، یعنی قرض لینے اور دینے والے کے حقوق کیا ہیں انہیں سمجھایا، یعنی گویا کہ اخلاقیات کی اور عقیدہ کی تعلیم جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کی صورت میں دی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے تبلیغ کا یہ طریقہ اختیار کیوں کیا؟ تو اسی سوال کے جواب پر صاحب کتاب جو ہے وہ درپے ہے، اور وہ فرماتے ہیں بعد واقعۃ طف المحزنۃ، کہتے ہیں طف کہتے ہیں کربلا کی ناموں میں سے ایک نام طف بھی ہے۔ طف صحرا کو کہا جاتا ہے کہ جس سے مراد صحرائے کربلا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحرائے کربلا، ٹھیک ہے، کہ صحرائے کربلا میں ہونے والے واقعے کے بعد المحزنۃ، کہ جو دلوں کو غمگین کر دیتا ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد وتملو کے بنی امیت ناسیت، وتملک یہاں پر یعنی بعد واقعہ طف المحزنۃ، یعنی واقعہ کربلا کہ جو دلوں کو غمگین کرنے والا ہے اس کے ہو جانے کے بعد وتملک بنی امیہ ناسیت امر الامت الاسلامیت، ناسیت کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ بنی امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کا حکومت اسلامیہ کو اپنی ملکیت بنا لینے کے بعد، یعنی بنی امیہ کے بڑے بڑے وڈیروں، یعنی بنی امیہ کے وڈیروں کا حکومت اسلامیہ پر مسلط ہو جانے کے بعد، تو لہذا یہاں قومہ بھی ہے اور واقع عطف جو ہے نا پھر بعدوں پر کریں گے، تو عبارت جو ہی پڑھیں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد
اور بنی امیہ کے وڈیروں کا حکومت اسلامیہ پر مسلط ہو جانے کے بعد کہ جب فَأَوْغَلُوا فِي الْإِسْتِبْدَالِ کہ جب بنو امیہ نے کوشش شروع کر دی کس بات میں؟ شیعوں کو بکھیرنے میں۔ استبداد بمانا بکھیرنا، اوغلو بمانا جہد اور کوشش کرنا۔ ہاں کہ جب شیعوں کو بکھیرنے میں، انہیں پراگندہ کرنے میں بنو امیہ نے جد و جہد شروع کر دی، وَوَلَغُوا فِي الدِّمَاءِ اور خون ریزی پر اتر آئے، اور انہوں نے خون ریزی کرنا شروع کر دی، جہاں بھی کوئی شیعہ ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ وَاسْتَاهَرُوا فِي تَعَالِيمِ الدِّينِ اور دین کی تعلیم میں انہوں نے نئی نئی قسم کی جو ہے نا وہ بدعات گھڑنا شروع کر دیں۔ تو ہوا کیا اس زمانے میں جب بنو امیہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، باقی الامام زین العابدین و سید الساجدین جلیس دارہ محزونا ثاقلا، اللہ اکبر۔ تو امام زین العابدین اور سید الساجدین گھر میں بیٹھ گئے انتہائی غم کی حالت میں، ثاقلا اس طرح غمگین کے جس طرح کے اس غم زدہ عورت کی طرح، اس غم زدہ بڑھیا کی طرح کہ جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے۔ اب یہ تو اس بڑھیا کو ہی علم ہے نا کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے اسے کتنا غم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب کتاب کی اتنا ہی غم لے کر جناب امام زین العابدین کو بنو امیہ کے ہتھ کنڈوں کو دیکھتے ہوئے اتنے ہی غم کے حالت میں امام زین العابدین کو گھر میں محصور ہونا پڑا۔ گھر میں بیٹھ کے وجالس بیتہ اور وجلیسہ، جلیس دار ہی وجلیس بیتہ ہی، اور اپنے کمرے میں انہیں جو ہے نا وہ ایسے کہے اپنے گھر میں انہیں پابند کر دیا گیا، اس طرح لا یقربہ احد کہ آپ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، ولا یستطیع ان یفضی الی الناس بما یجب علیہم وما ینبغی لہم، اور آپ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ آپ جو ہے لوگوں کے حقوق لوگوں تک پہنچا سکیں۔ فاضطر بس ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام مجبور ہو گئے ان یتخذ من اسلوب الدعاء کہ اب وہ دعا والا ہی طریقہ اختیار کرے، الذی قلنا انہ احد الطرق التعلیمیۃ لتہذیب النفوس ہے کہ جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ دعا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نفوس کی تہذیب اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ ذریعتون قلنا انہ احد الطریق طرق التعلیمیت انہ ذریعتون لنشر تعلیم القرآن و آداب الاسلام و طریقت آل البیت و لتلقین الناس روحیت الدین والزہد۔ فرماتے ہیں اور یہ ذریعہ ہے دعا قرآن کی تعلیم کو نشر کرنے کا، اسلام کے آداب کو نشر کرنے کا، اہل بیت کے مذہب کو نشر کرنے کا، اور لوگوں کو اس بات کی، لوگوں کو حقیقی روحیہ یعنی حقیقی دین کی تعلیم دینے کا طریقہ ہے، زہد کی تعلیم دینے کا طریقہ ہے، وما یجب من تہذیب النفوس والاخلاق، اخلاق اور تہذیب النفوس میں جو واجب ہے اس کی تعلیم دینے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دعا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ مُبْتَكِرَةٌ لَهُ فِي التَّلْقِينِ، کہتے ہیں یہ طریقہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کی صورت میں اختیار کیا دین کی تعلیم تھا، یہ ایک نیا طریقہ تھا، یہ ایک نیا اسلوب تھا، لا تحوم حولها شبہۃ المتعارضین لہ، فرماتے ہیں جو نئے نئے شبہے پیدا کرتے ہیں نا دین اور مذہب میں، فرماتے ہیں اس طریقہ پر وہ ہجوم نہیں کر سکتے تھے، ولا تقوم بها علیہ الحجۃ لہم، فرماتے ہیں کہ اس نئے طریقے کے یہ نئے طریقے یعنی ولا تقوم الحجۃ لہم بها علیہ، فرماتے ہیں کہ
یہ ایسا طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے دشمن جناب امام زین العابدین علیہ السلام پر کسی قسم کی حجت، کسی قسم کی دلیل، کسی قسم کا اعتراض قائم نہیں کر سکتا تھا۔ فَلِذَالِكَ أَكْثَرُ مِنْ هَذِهِ الْأَدْعِيَّةِ الْبَلِيغَةِ، اسی وجہ سے ان ادعیہ میں سے زیادہ ادعیہ جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ وَقَدْ جُمِعَتْ بَعْضُهَا، اور ان ادعیہ میں سے بعض کو جمع کیا گیا صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، التی سمیت بزبور آل محمد، کے جس کا نام زبور آل محمد رکھا گیا، وجاءت فی اسلوبها ومرامیها فی اعلی اسالیب الادب العربی، کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے اس اسلوب اور مضامین، یعنی دعاؤں کا یہ طریقہ اور دعاؤں کا یہ جو معنی اور مفہوم اور دعاؤں کے یہ جو مضامین ہیں، یہ ادب عربی کے اعلیٰ اسلوب پر مشتمل ہیں۔ وفی اسما مرام الدین الحنیف، فرماتے ہیں وہ دین جو حنیف ہے، جو مستقیم دین ہے، اس کے بلند ترین مضامین اور مفاہیم جو ہیں ان ادعیہ میں موجود ہیں۔ وَأَدَقِّ کے اسرار توحید والنبوہ، اور ان دعاؤں میں نبوت اور توحید کے یعنی اسرار نبوت و توحید کے ادق ترین یعنی دقیق ترین معانی جو ہے وہ ان میں موجود ہیں۔ وَأَصَحِّ طریقۃ، لتعلیم وَأَصَحُّ یعنی وَأَصَحُّ طریقۃ لتعلیم الاخلاق المحمدیت والآداب اسلامیت، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو محمدیہ، اخلاق محمدیہ اور آداب یعنی ان دعاؤں میں آداب اسلامیہ اور اخلاق محمدیہ کی تعلیم دینے کا صحیح ترین طریقہ موجود ہے۔ وَكَانَتْ فِي مُخْتَلَفِ الْمَوْضُوعَاتِ التَّرْبَوِيَّةِ الدِّینِیَّةِ، اور یہ دعائیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، ان میں دینی تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ فَهِيَ تَعْلِيمٌ لِلدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ فِي أُسْلُوبِ الدُّعَاءِ، اور حقیقت میں دعا کی صورت میں یہ اخلاق اور دین کی تعلیم دینے کا ذریعہ ہے۔ اور دعاء فی اسلوب تعلیم للدین والاخلاق، یا یوں کہا جائے کہ امام علیہ السلام نے جو دعا کی ہے یہ اخلاق اور دین کی تعلیم کے اسلوب میں کی ہے۔ وَهِيَ بِحَقٍّ بعد القرآن و نہج البلاغۃ، اور حق کے، اور یہ دعائیں حق ہیں قرآن اور نہج البلاغہ کے ساتھ، اور اپنے حق کو حقانیت کے ساتھ، من اعلیٰ اسالیب البیان العربی، یہ عربی بیان کے اعلیٰ اسلوب پر مشتمل ہے۔ وَأَرْقَ الْمَنَاهِلِ الْفَلْسَفِيَّةِ فِي الْإِلَٰهِيَّاتِ وَالْأَخْلَاقِيَّاتِ، مناہل ابحاث کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الہیات اور اخلاقیات میں یہ فلسفی ابحاث کے حوالے سے عمدہ ہیں۔ ارقہ وَمِنْهَا، ان میں سے کیا ہے، ایک یہ دعائیں کیا کریں گی، چند ایک اسلوب ہمیں یہ دعائیں دیتی ہیں، چند ایک تعلیمات یہ دعائیں ہمیں عطا کرتی ہیں۔ نمبر ایک، ما یعلمک، یہ دعا تجھے تعلیم دے گی، کیف تمجد اللہ و تقدسہ، کیسے تو نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، کیسے تو نے اللہ کی بڑھائی بیان کرنی ہے، وتحمدہ و تشکرہ، کیسے تو نے اللہ کی حمد کرنی ہے، کیسے اس کا شکر ادا کرنا ہے، وتتوب الیہ، اور یہ دعائیں تجھے تعلیم دے گی کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی ہے۔ فرمایا ومنہا ما یعلمک کیف تناجیہ ربہ،
کہتے ہیں کہ یہ دعائیں تجھے اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ تو نے اپنے رب سے مناجات کیسے کرنی ہے، وَتَخْلُو بِهِ بِسِرِّكَ وَتَنْقَطِعُ إِلَيْهِ، اپنا راز خلوت میں کیسے خدا کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے، وَتَنْقَطِعُ إِلَيْهِ، اور کیسے تو نے دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کا بن جانا ہے، یہ دعائیں تعلیم دیں گی تجھے۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے، ان تعالیم میں سے ایک کیا ہے، مَا يَبْسُطُ لَكَ مَعْنَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ وَصَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، یہ دعائیں واضح کریں گی کہ نبی، رسول اور اس کی خلق میں جو اس کے منتخب شدہ نمائندے ہیں ان پر صلوات بھیجنے کا معنی کیا ہے، وَكَيْفِيَّتُهَا، کیسے ان پر درود و سلام بھیجا جائے، وَمِنْهَا، اور یہ دعائیں تعلیم دیتی ہیں، مَا يُفَهِّمُكَ مَا يَنبَغِي أَن تَبَرَّ بِهِ وَالِدَيْكَ، کہ جو تجھے سمجھائیں گی کہ کیسے تو نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، وَمِنْهَا، اور یہ دعائیں تجھے اس بات کی تعلیم دے گی کہ ما یشرح لک حقوق ما یشرح لک حقوق الوالد علی ولدہ، یہ دعا ان دعاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دعا تیرے لیے شرح کرے گی کہ والد کے بیٹے پر حقوق کیا ہے، او حقوق الولد علی والدہ، یا بیٹے کے اپنے والد پر حقوق کیا ہیں، او حقوق الجیران و حقوق الارحام، اور یہ بیان کرے گی کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، اسی طریقے سے جو ارحام ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، او حقوق الفقراء علی الاغنیاء، ہاں فقیروں کا غنیوں پر کیا حق ہے، وبالعکس، اور غنیوں کا فقیروں پر کیا حق ہے۔ ومنہا، اور ان میں سے دعاؤں میں سے، ما ینبہک علی ما یجب اذا الدیون للناس علیک، تجھ پر جو لوگوں کے دین ہیں، یعنی تو نے جو لوگوں کے قرضے ادا کرنے ہیں، یہ دعا سکھائے گی کہ تو نے جو لوگوں کے قرضے ادا کرنے ہیں تجھ پر کیا واجب ہے، اس کے مقابلے میں تجھے کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا اسلوب، یعنی جو موعد اور وعدہ دیا گیا ہے اسی وعدے پر تو نے قرض ادا کرنا ہے، اگر لیٹ ہو گئے اس سے اعتذار کرنا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں۔ وما ينبغي ان تعملہ فی شؤون الاقتصادیت والمالیہ، یہ دعائیں سکھائیں گی کہ مالی حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، اقتصاد کے امور میں تو نے کیسے عمل کرنا ہے، کیسے اپنے امور کو نبٹانا ہے۔ وما ينبغي ان تعامل به اقرانک واصدقائک وکافۃ الناس، اور یہ دعائیں تجھے سکھائیں گی کہ کیسے تو نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ معاشرہ کرنا ہے، معاشرتی زندگی گزارنی ہے۔ وَمَن تَسْتَعْمِلُهُمْ فِي مَصَالِحِكَ، اور کسے تو نے ان میں سے کس کو تو نے اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے کیا ہے، مَا يَجْمَعُ لَكَ مِنْ بَيْنَ جَمِيعِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، یہ دعائیں بتائیں گی کہ یعنی منہا، ان دعاؤں میں کیا ہے، ما یجمع لکا، تیرے لیے جو جمع ہے، بین جمیع مکار، تمام عمدہ اخلاق ان دعاؤں میں موجود ہیں۔ وَيَسْلُ أَن يَكُونَ مِنْهَاجًا كَامِلًا لِعِلْمِ الْأَخْلَاقِ، بلکہ یہ دعائیں صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ ایک علم اخلاق کا ایک کامل منہج اور کامل راستہ جو ہے بن سکیں۔ وما ما يعلمك كيف تصبر على المكاره والحوادث، اور یہ بات، اس بات کی بھی تجھے تعلیم دی جائے گی کہ تو نے مشکلات میں اور طرح طرح کے حوادث، واقعات کے رونما ہونے میں کیسے صبر کرنا ہے۔ وَكَيْفَ تُلَاقِي حالات المرض والصحة، صحت اور مرض کے حالات میں تو نے کیسے جو ہے وہ یعنی کیسے، وَكَيْفَ تُلَاقِي حالات المرض والصحة، مرض اور صحت کے حالات سے تو نے کیسے سامنا کرنا ہے، یہ دعائیں تجھے تعلیم دے گی۔ وَمِنْهَا مَا يُشْرِحُ لَكَ، یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو تجھے
واضح کریں گی کیا چیز؟ واجبات الجیوش الاسلامیت، ہاں اسلامی فوج کے واجبات کیا ہیں، وہ واجبات الناس معہم، لوگوں کے کیا واجبات ہیں فوجیوں کے ساتھ، انہوں نے کیسا اسلوب اختیار کرنا ہے، الی غیر ذالک مما تقتضیہ الاخلاق المحمدیت و شریعت الالہیت، اور اس کے علاوہ ہر وہ کہ جو شریعت الہیہ اور اخلاق محمدیہ جس بات کا تقاضا کرتے ان دعاؤں میں موجود ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ بِأُسْلُوبِ الدُّعَاءِ وَحْدَهُ، اور فقط اور فقط یہ سب کچھ جو ہے یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سب کچھ کی، ان تمام اخلاق کی اور تمام جو ہے وہ اچھی باتوں کی تعلیم امام علیہ السلام نے فقط دعا کے طریقے سے عطا کی ہے۔ وَالظَّاهِرَةُ الَّتِي تَتْغُو عَلَىٰ أَدْعِيَّةِ الْإِمَامِ عِدَّةُ أُمُورٍ، فرماتے ہیں ظاہری طور پر جو امام علیہ السلام کی دعاؤں پر مرتب ہوتے ہیں عدت امور، وہ چند ایک امور ہیں۔ الاول، پہلا کیا ہے، اس پہلے کو بیان کر کے دوسرا امر انشاءاللہ جو ہے وہ کل بیان کریں گے۔ پہلا امر جو ہے وہ امام کی دعا پر کیا مرتب ہوتا ہے، فرماتے ہیں امام علیہ السلام نے جو دعاؤں کی تعلیم دی ہے اس کا ظاہر کس چیز میں ہے؟ ایک التعریف باللہ، امام کی دعائیں اللہ کی تعریف پر، وعظمتہ ہی، اللہ کی عظمت، وقدرتہ ہی، اس کی قدرت پر مشتمل ہے، وبیان توحید ہی، اس کی وحدانیت کے بیان پر مشتمل ہے، وتنزیہ ہی، اور اس بات پر مشتمل ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، منزہ، بے ادق تعبیرات العلمیہ، ایسے نہیں، دقیق ترین علمی تعبیرات، علمی عبارتوں کے ساتھ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے خدا کی توحید اور اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کیا ہے۔ وَذَلِكَ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ بِمُخْتَلِفِ الْأَسَالِيبِ، فرماتے مختلف طریقوں سے ہر دعا میں امام علیہ السلام نے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ مثل ما تقرأ فی الدعاء الاول، پہلی دعا جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الاول بلا اول کان قبل، کہ حمد ہے اس اللہ پر جو اول تھا کہ جس سے پہلے کوئی اول نہیں ہے، سبحان اللہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ، فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جو آخر میں رہے گا، سب کے آخر میں رہے گا، بلا آخر یکون بعدہ، اس کے بعد کوئی آخر نہیں ہے، اول بھی وہی اللہ ہے اور آخر بھی وہی اللہ ہے، اسی اللہ کی میں حمد کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں الذی کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، یہ خدا وہ ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس خدا کو دیکھنے سے عاجز۔ سبحان اللہ، سبحان، کیسا عقیدہ دیا ہے کہ اس مادی آنکھ سے وہ اللہ نظر آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس مادی آنکھ سے نظر آتی ہے وہ جو مادہ ہو، ہاں وہ جو اس آنکھ سے نظر آنے والی شے وہی ہوتی ہے جو مخلوق ہو، جو بنائی ہوئی ہو، جبکہ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ ان آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم اس عقیدے کے قائل ہو جائیں ہاں تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ اللہ مخلوق ہے تو پھر وہ اللہ اللہ نہ رہے گا۔ وَعَجَزَتْ أَن نَأْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ، فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ہاں اس کی وصف بیان کرنے والے جو ہیں ان کے اذہان جو ہیں اللہ کی وصف بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ ابتدأ بقدرتہ الخلق ابتداءً، اپنی قدرت سے اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے اس طرح کہ لا شے، کچھ نہ تھا تو اللہ نے بنا دیا، زمین نہیں تھی بنا دیا، آسمان نہ تھا بنا دیا، کچھ نہ تھا تو اللہ نے جو ہے وہ بنایا۔ واخترع واخترعہم
अला मशियत ही इख्तिराअन, और मखलूक को, लोगों को अल्लाह ने अपनी मशीयत के साथ खल्क किया है। ऐसा खल्क करना कि जो उसकी मशीयत से जुदा नहीं है। फ़तक़रा दक़ीक़ा मानल अव्वल वल आखिर, फरमाते हैं पढ़ो और माने अव्वल और आखिर में दिक्कत करो। व तनज़्ज़ुहुल्लाह, हाँ, व तनज़्ज़ुहुल्लाह तआला अन युहीत बिही बसरन औ वहमन, और आप पढ़े और उसमें देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनज़्ज़ह है, पाक व पाकीज़ा है, अन इस बात से कि अन युहीत बिही बसरन और वहम, के बसर या वहम यानी बसारत या वहम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इहाता कर सके। अल्लाह ताला इससे जो है वो क्या है, पाक व पाकीज़ा है। व दक़ीक़ मानल खल्क़ व तकवीर, पढ़ो और क्या है, गौर व फिक्र करो, तदकीक करो कि खल्क़ और तकवीन के माना में कि अल्लाह ने कैसे मखलूक बनाई, अल्लाह ने कैसे इस कायनात को खल्क़ करा किया। फरमाते सुम्मा तक़रा उसलूबन आखरन फ़ी बयान कुदरतिही तआला व तदबीरिही फ़ी दुआए अस्सादिस, फरमाते हैं अल्लाह की कुदरत के बयान में एक और उसलूब भी है, और उसकी अल्लाह ने जो तदबीर की है, जिस तरह से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाया है, फरमाते हैं उसके बनाने में, उसकी कुदरत के बयान में 6 नंबर दुआ है, जिसे इंशाअल्लाह कल आने वाले दर्स में बयान किया जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।